اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبل اے ٹاک کی طرف سے اعظم بیگ اور افسر علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ جی خان صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ خان صاحب، آج بھی دو چار موضوع تو ہیں، لیکن اصل میں اتنے موضوع ہوتے ہیں کہ بندہ یہ سوچتا ہے یار کہاں بات کرے اور کس میں بات کرے اور کس میں نہیں کرے۔ خیر بہرحال ہاٹ ٹاپک یہ ہے کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے الوداعی تقریبات میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ بات صرف اتنی کرنی ہے کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو اس بار ایک مہینہ پہلے 15-20 دن پہلے آئی ایس پی آر نے وہ کر دی تھی کہ جی ایک مہینے کے بعد انہوں نے کہا اپنے ٹائم پہ میں جا رہا ہوں، ٹھیک۔ پھر یہ کون لوگ ہیں جو اس کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں؟ ایون یہ کہ الوداعی تقریبات بھی شروع ہوگی۔ آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ایس پی آر نے پھر بیان دیا، ان کا بیان آیا کہ جو اپنے ٹائم پہ کہ بھئی وہ اپنے ٹائم پہ جا رہے ہیں۔ تو کون لوگ ہیں؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے انکار کر دیا، شہباز شریف صاحب لے کے گئے اور فلاں لے کے گیا اور فلاں۔ اچھا ایسا اس کو ہارڈ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے بھی آج پوچھا گیا، کل پوچھا گیا، ان کا کہ جی یہ $1 بلین کا سوال ہے۔ اچھا بھائی کیا سوال ہے؟ جا رہے ہیں، جانے دو، ختم ہو گئی بات۔ انہوں نے اعلان بھی کر دیا۔ یہ کیا چکر ہے یار خان صاحب؟ آپ کرتے کیا ہو؟ مجھے تو آپ لگتے ہو سازش کرتے۔ مجھے بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ آپ نے بولا اتنے ٹاپک ہوتے ہیں، تو واقعتاً موجودہ پیریڈ کے اندر تو ہم کو 2 یا 3 پروگرام ایک دن میں کر لینے چاہیے، اتنے ٹاپک کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ کریں گے ہم 2 پروگرام کیا کریں گے، صبح میں ایک شام میں، ایسا کریں گے۔ اب کئی ویلاگ کے اندر اپن یہ بات کر چکے ہیں کہ ایک مکتب فکر ہے پاکستان میں جو چاہتا ہے کہ فوج کا سیاست میں، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں دخل رہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے ایک پرسوں رات سے یہ سمجھے سازش کہہ لیں یا یہ باتیں کہہ لیں شروع ہوئی کہ صاحب وزیر اعظم کو کچھ لوگ، ان کے قریب کے لوگ اور جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، انہوں نے جا کے کہا کہ مانے یہ بات کہ آپ ایکسٹینشن کے لیے چیف کو کہیں کہ وہ ایکسٹینشن لے لیں، جبکہ مستقل چیف کی طرف سے الوداعی تقریبات شروع ہوئے بھی، یعنی کہ الوداعی ملاقاتیں شروع ہوئی 15 دن ہو گئے جی، ہر گریزن میں جا رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ایک سازش چلائی گئی، اور اس سازش چلانے کا وجہ یہی ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اضطراب پیدا ہو۔ جو سپیریئر جنرل اس وقت اوپر ہیں 6-7، ان کے ذہن میں شک اور شبہات آئے کہ کہیں یہ تو نہیں کہلوا رہے۔ ایسا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، ایسا ہوا ہے کہ ایک صاحب نے کہہ دیا تھا کہ صاحب میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، مگر انہوں نے ہی میاں صاحب کو زبردست پریشر ڈالا۔ کون میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ یہ اندر سے سب ایک ہے۔ میں آپ کو بات پوری بتا رہا تھا کہ یہاں تک وہ صاحب جو پیغام لے کے گئے، انہوں نے بولا اگر آپ نے بات، اور میاں صاحب اس وقت اپنے بائی پاس کے لیے لندن میں تھے جی، اور لندن میں ان سے کہا اگر آپ ان کی یہ بات نہیں مانیں گے ایکسٹینشن والی تو مارشل لا لگا دیں گے۔ تو دھرنا چل رہا ہے؟ سنیں، نہیں جملہ تھا مارشل لا لگا دیں گے۔ میاں صاحب مسکرائے اور میاں صاحب نے بولا پھر انہوں کو دی مارشل لا لگا دیں، میں تو اندر چلو جی جا رہا ہوں۔ چلے گئے۔ لوگوں کو خود بخود ہر آدمی کے ایک اسٹیپس ہوتے ہیں، جیسے نواز شریف کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے انہوں نے کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی، نہیں دیتے نہیں نا۔ اگر ان کا بھائی ایکسٹینشن دے گا تو اس کو بھی تو منع کریں گے بھائی ایکسٹینشن نہیں دو۔ اور میرے علم میں ہے، جو میرے علم میں ہے، جس دن نئے آرمی چیف سینئرٹی کی بنیاد کے اوپر اپائنٹ ہوں گے، اپنا چارج سنبھالیں گے، چھڑی سنبھالیں گے، اس کے ہفتے یا 1.5 ہفتے میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، اور یہ جو ایکسٹینشن والا قانون ہے یہ تبدیل کر دیا جائے گا، طے ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی طے ہے، یہ سب کی۔ دیکھیں ایک بات میں بتا دوں اعظم صاحب آپ کو، بات کچھ میری لمبی ہو رہی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ ایسٹ پاکستان میں اے پولیٹیکل ہوتی ایسٹ پاکستان کے وقت، بنگلہ دیش نہیں بنتا۔ اگر 1973 میں
بھٹو کے دور میں اسٹیبلشمنٹ بلوچستان کے معاملات میں اے پولیٹیکل ہوتی تو بلوچستان میں یہ انارکی نہیں آتی. اکبر بگٹی کے مرڈر کے وقت اگر اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہوتی، اکبر بگٹی کو کھلا چھوڑتے، سیاست کرنے دیتے، جیسے اسے چھوڑا ہوا ہے، یہ جیسے اس کو چھوڑا ہوا ہے، جیسے اس کو چھوڑا ہوا ہے. اچھا، اس کو تو چھوڑا ہوا نہیں بلکہ چھوڑا ہوا ہے. نہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہو ہی گئے ہیں پولیٹیکل، واقعے میں ہو گئے، ورنہ تو بھائی زن بچہ کولو پس جاتا. اچھا، بلوچستان سے یاد آیا کہ آج اسپیچ سنی آپ نے، تو اب وہ ان کو بلوچستان بھی یاد آ رہا ہے. اور کل پرسوں بھی انہوں نے بات کی کہ جی، ایک تو بات انہوں نے یہ کی کہ جی میرے تے ہاتھی جی کچھ نہیں، میں تو گونگا بہرا تھا. تو کیا کرنے کے لیے آیا تھا گونگا بہرا؟ 4 سال مزے کرتا رہا، پوری اپوزیشن کو تم نے جیل میں ڈال دیا، نیب پوری ان کے پیچھے لگا دی، ایف آئی اے پوری ان کے پیچھے لگا دی. اب 24 ارب ڈالر تم نے قرض لے لیا جس کا پتہ نہیں لگا، ابھی تک نہیں پتہ لگا کہاں ہے، پورا توشہ کھانا کھا گئے، مطلب کوئی چیز نہیں چھوڑی. اب کہہ رہے ہیں میرے تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اور ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے وہی کھڑے رہیں، میرے ہاتھ میں بھلے کچھ نہ دو لیکن میرے پیچھے رہو. دیکھیں، عوام سمجھتی ہے. پھر بلوچستان کی بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں بہت ظلم ہوا. اب آپ کو بلوچستان کا ظلم یاد آ رہا ہے؟ بلوچستان کی خواتین وہاں بیٹھی رہیں، آپ کے در پہ بیٹھی رہیں، منتیں کرتی رہیں، اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا. اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا پرسن کی اولاد ہے، مسنگ پرسن کی مائیں اور بہنیں. جب بم بلاسٹ ہوا تھا کوئٹہ گئے، کہنے لگے میں تو بلیک میل نہیں ہوں گا، اس وقت آپ کو کچھ نہیں یاد آیا؟ نہیں، وہاں گئے بعد میں گئے اور کہا کہ جی میں بلیک میل ہوں گا. کیا کہتے ہو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کل بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا ایک امریکن چینل کو، اس میں انہوں نے بولا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے پہ یہ حملہ ہوگا. تو جب اس خاتون نے پوچھا کہ آپ کو پتا تھا تو آپ بتائیں وہ کون سی طاقتیں تھیں، کہنے لگے نہیں مجھے اندر سے خبر ملتی تھی. اور اس کو جواب نہیں دیا صحیح، ایک جواب صحیح نہیں دیا. اس کو بات کہ میں آپ کو پس منظر بتاتا ہوں، اس طرح پیدا کر رہا ہے نا فوج کے اندر. ارے سنیے تو نا، وہ بولتے میں پس منظر بتا رہا ہوں، وہ بولے نہیں آپ ان کا بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا چلتا تھا. کہنے لگے اندر کی ایجنسیاں مجھے بتاتی تھیں. آپ یہ دیکھیے یہ کتنا خطرناک جملہ ہے. اگر حقیقتاً اندر کی ایجنسیاں بتا رہی ہیں تو یہ تو پاکستان کے ساتھ غداری ہے. بالکل. اور اگر نہیں بتا رہی اور یہ جبرن نام لے رہا ہے تو یہ غداری کر رہا ہے. تحقیقات کر کے پھر ان کا منہ بند کرایا جائے نا کہ بھائی یہ آپ کیسے ایک ایجنسی، اچھا پاکستان کی ایجنسی ہے ان فیور آف پاکستان جو کام کرتی ہے، جو سیاست میں کام کرتی ہے اس سے تو اختلاف ہے، ہمیشہ کا ہے، آج کا نہیں، مگر ان فیور آف پاکستان جو کام کرتی ہیں تو اس کے معنی کہ جو وہ بھی لیک ہوگا پھر ان کے رویوں کے حساب سے. دوسرے نمبر پہ بلوچستان کا انہوں نے ذکر کیا، کتنی عورتیں 4 سال میں کتنی دفعہ ان کے بالکل اسمبلی کے سامنے، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے کیمپ لگا کے بیٹھی رہی. کیا ملنے گئے؟ نہیں. کیا کسی سے کوئی مسنگ پرسن کے کیس کو کہیں پرسو کیا؟ اب مروڑ اٹھ رہا ہے، اب درد اٹھ رہے ہیں اندر. اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ کہ ان کی مینٹلٹی یہ ہے کہ یعنی کہ اضطراب پیدا کیا جائے، گڑبڑ پیدا کی جائے. اب کل والی سازش جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی، آج آئی ایس پی آر کا پورا بیان آ گیا، پورا بیان. مگر اس سے پہلے آپ سوچیں کہ منسوخ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو، ارے میاں صاحب نے تو محمد نواز شریف نے تو کبھی ایکسٹینشن پہ راضی نہیں ہوئے، ہوں گے بھی نہیں پہلے ہی راضی نہیں ہوئے. انہوں نے تو جب 2 دفعہ قیدیں لگانا ماشاءاللہ لگا لے بھائی. جمہوری لوگ ہیں کیوں راضی ہوں گے بھائی؟ اسی کے لیے تو انہوں نے 3 دفعہ اپنی حکومت گنوا دی. اور میرا مشورہ یہ ہے ان فیور آف اسٹیبلشمنٹ بھی، ان فیور آف پاکستان بھی، میری خواہش ہے، میرے اپنے دل کی بات ہے کہ یہ بھی فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ہمیشہ سینئر موسٹ ہی آئے گا. یہ چکر ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کون بنے گا کروڑ پتی. نہیں خیر خان صاحب، نہیں سینئر موسٹ آنا. دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس سے میرا اختلاف ہے کہ سینئر اگر 5-6 نام دے دیے، فوج دے رہی ہے نا، نام دے دیے، اس میں سے وزیر اعظم کیوں دیکھیں وزیر اعظم کی وہ ہے کیوں دیکھیں سارے جتنے بھی اوپر سینئر ہیں وہ سب لائق ہے نا. تو جو سینئر موسٹ اس کو بنا دیں جیسے کہ ججوں میں ہوتا ہے. نہیں وہ جیسے کہ ججوں میں ہوتا ہے
یہ ایک طریقہ بنا لیں تاکہ ہر آدمی کو پتا ہو کہ 5 سال بعد یہ شخص بنے گا۔ اس پہ پھر کس دن بات کریں گے، میرا اس سے اختلاف ہے اور رہے گا۔ اچھا چلیں، آپ اختلاف کریں، مگر یہ بہترین طریقہ ہے جان چھڑانے کا۔ ابھی تو یہ بتاؤ کہ آپ یہ جو لے کے بیٹھ رہے ہو، میں تو آپ ہی وہ کہوں گا، آپ اس کے پیچھے ہو سارا کچھ، یہ کب تک چلے گا؟ یہ بازار بند، یہ گلیاں بند۔ آج شاید آپ کو پتہ نہیں، شاید آپ کی میموری میں نہیں، یہ بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، وہ ایک بڑے صاحب جو تھے بزرگ آدمی راولپنڈی میں، وہ تو فیاض چوہان کے گلے پڑ گئے، کہنے لگے یہ تم ریاست مدینہ کے نام پہ ہم سے ووٹ لیے، ریاست مدینہ میں راستے بلاک ہوتے تھے، ریاست مدینہ میں عوام الناس کو تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی کوئی بیان آیا، قاضی فائز عیسیٰ تو اپنے اس سے واکنگ کرتے ہوئے باہر نکلے تھے، تو وہ یہ والا مظاہرہ نہیں تھا، وہ گورنمنٹ امپلائی والے تھے، مگر پولیس کا رویہ ایسا تھا کہ وہ گاڑی بلاک کر کے روڈ ووٹ کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ مگر یہ دیکھیے، یہ ایک چال ہے، یہ ایک خطرناک چال ہے، 40 50 آدمی 200 آدمی کہیں بیٹھال دو، اچھا 250 یا 250 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ 500 600 آدمی آن کے ان پہ حملہ کر دیں راستہ کھلوانے کے لیے۔ خان صاحب میں یہی بات کر رہا ہوں کہ وہی چیز 2014 والی، دیکھیں میری بات، اب میں اسی بات کو بار بار دہراتا ہوں، 2014 والی 13 والی وہ دھرنوں والی چیز کے 4 10 لوگ تھے اور میڈیا پورا کھلا دکھا رہا تھا، آج بھی یہ خطاب کر رہے تھے، کوئی میرا خیال میں 200 500 لوگ وہاں جمع ہوئے تھے اور پورا میڈیا اس کو، ان کے خطاب کو دکھا کے پورے میڈیا کو گھنٹہ آدھا گھنٹہ جام کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں پھر وہی کہتا ہوں کہ ابھی بھی اس کے پیچھے یہاں سے لوگ اس کی بیگ اتنا کھلا کیسے ہو رہا ہے یار، کیوں نہیں ان کو بند کرتے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی ہے نا کہ وہ لوگ جن کا یہ نام لے رہے ہیں کہ صاحب مجھے پتہ چلتا ہے ان کو ٹریس آؤٹ کر لیں، اللہ خیر اللہ کہانی بند ہو جائے گی، مگر دیکھیں یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پولیٹیکل ہے، ورنہ میڈیا کو بند کرانے میں کتنی دیر لگتی تھی، پہلے نواز شریف پہ پابندی نہیں تھی، سب پہ پابندی نہیں میں تھی۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ابھی بھی جو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا، نہیں جی میں تو بولتا ہوں بھائی وہ جو پتر ہے پالیا ہے لاڈا دا دہی نال پالیا ملائی کھلائی گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ پبلک خود بخود اعتراضات کر رہی ہے، پبلک آ گئی، خاتون کل چیخی، آج ایک بزرگ چیخے، ایک لڑکا موٹر سائیکل کے اوپر تھا، وہ کہنے لگا سب کو جیل بھیج دو، مگر یہ جو یہ جمع کر کے ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں لوگ مارنے آئیں۔ اللہ خیر کرے گا، یہ ابھی 15 دن کا اور پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اور ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اسی کے ساتھ اعظم بیگ اور افسر علی خان کو ایک چیز اور اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، مسلم لیگ کی یہ بھی روایت رہی ہے کہ ہر جو بھی اپائنٹمنٹ ہوتا تھا چیف کا، وہ آخری 2 دن میں ہی کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ آخری دنوں تک ہی لے کے جائیں گے، اللہ کے لیے روایت برقرار رہے۔ اسی کے ساتھ اعظم بیگ اور افسر علی خان کو اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔